گندے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کام کاج والے ہیں تو دو لباس رکھیں، ایک سے کام کر لیں اور دوسرے سے تبدیل کر کے نماز ادا فرما لیں۔ دوسری بات، لباس کی ہیئت، شکل ایسی ہونی چاہیے کہ جو خراب نہ ہو۔ اسی وجہ سے پینٹ شرٹ بظاہر تو اس سے ستر ہو جاتا ہے، لیکن جب رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اعضاء کے خد و خال ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے، یعنی ناپسندیدہ۔ لباس کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے خد و خال بھی واضح نہ ہوں۔ ہاں، اگر وہ پینٹ شرٹ بہت کشادہ ہو کہ جس سے ہمارے جسم کے خد و خال واضح نہ ہوں تو پھر کسی حد تک اس میں گنجائش ہوگی، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہتر ہے کہ ایسا لباس پہنیں کہ جس میں ستر زیادہ سے زیادہ۔ تیسرا مسئلہ، لباس پہن کر نماز پڑھنے میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور ولا اکف ثوبا ولا شعرا، اپنے لباس کو اور اپنے بالوں کو موڑوں نہیں۔ لباس کو اور بالوں کو موڑنا مکروہ لکھا۔ بعض اوقات لوگوں نے بال رکھے ہوئے، اب اس کی چٹیا بنا لی یا اس نے موڑ لیا۔ مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے چہرے پر، ہمارے سر پر جو بال ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اتنی زیادہ بڑی مونچھیں کہ جو بظاہر تو فیشن کے اندر آ رہی ہیں لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی۔ حضور نے منع فرمایا کہ اس طرح جو مونچھیں آپ کی بڑی ہو رہی ہوں، پانی میں جا رہی ہوں، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور پھر حضور نے دوسروں کو بھی فرمایا قص الشوارب وعف اللحا، اپنی مونچھوں کو پست کرو اور اپنی داڑھی شریف کو معافی دو، اس کو بڑھاؤ۔ ہم بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی ختم، انگریزوں کا طریقہ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں، مونچھیں پست کریں، رکھیں، مونچھیں پست کریں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ ہم نے نیچے سے صاف کر دیا اور مونچھوں کو بڑھا لیا۔ تو دوسروں کی بات ہم مان رہے ہیں لیکن اپنے نبی کی نہیں مان رہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، لباس موڑنے سے منع فرمایا۔ لباس موڑنا، آستین آپ کو چڑھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، آپ آستین کھول لیں، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لباس موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو پینٹ پہنتے ہیں وہ نیچے سے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی موڑ رہے ہیں۔ جو لمبی شلوار پہن رہے ہیں وہ اوپر نیچے کر کے موڑ رہے ہیں، فولڈ کر رہے ہیں۔ تو پھر کریں کیا؟ تو کریں یہ کہ لباس ایسا بنوائیں کہ جو آپ کی ناف پر بندھا ہو اور آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اب حدیث شریف سن لیں اور درس ختم کر رہا ہوں۔ حدیث میں ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جو لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا تو اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز عرض کی، بخاری شریف میں، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، کہ حضور کبھی خیال نہیں رہتا تو لباس ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا لست ممن یفعلہ خیلاء، ابو بکر آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو جان بوجھ کر تکبر کی غرض سے اپنے ٹخنوں سے نیچے لباس لے جاتے۔ تو پہلی حدیث مطلق ہے، دوسری حدیث تکبر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کپڑا اگر تکبر کی نیت سے نہیں لٹکا ہوا لیکن لٹکا ہوا ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، کم درجہ ہے اس کا۔ لیکن جو تکبر کی نیت سے لٹکا ہوا وہ اور بھی زیادہ ہے۔
جبکہ تیسری حدیث جو میں نے پہلے سنائی کہ حضور نے مجھے موڑنے سے منع فرمایا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا امام ہو، مؤذن ہو، عوام ہو، ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ جب لباس آپ پہن کر نماز پڑھیں تو اس کو موڑیں نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، بلکہ لباس اپنا چھوٹا بنوائیے۔ شلوار قمیص پینٹ ہے تو آپ جس طرح اپنی کمر کسوا لیتے ہیں، اپنا سائز فٹ کروا لیتے ہیں، اپنی شرٹ کو الٹر کروا لیتے ہیں، تو اپنی پینٹ کو ٹخنوں تک کیوں نہیں کروا